ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھیے جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں پھر ہم ان کی عبادت کے لیے جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ فرمایا کہ وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين۔ فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو کہ کس کی پوجا کر رہے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا؟ تو بے شک پروردگار عالم کے سوا تمام میرے دشمن ہیں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ مسلسل آیات کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر تلاوت ہوئی۔ اس سورہ میں جو انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ دوسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے تبلیغ فرمائی۔ اس سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے اندر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کفار جب ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو رنج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو اس سورہ پاک میں آپ کی تسلی فرمائی گئی۔ تو تسلی کے لیے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سالوں تک کوشش کی، تبلیغ کی، بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی قوم میں سے صرف 3 نفر ایمان لائے، باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، دریا میں ڈبو دیے گئے۔ اب یہاں پر آپ کی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، جنہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے کیسے مشکل حالات کا سامنا کیا، یہاں تک کہ ان کا چچا آزر جو بتوں کی عبادت کرتا تھا اس کو آپ نے ڈرایا، وہ نہیں مانا، دھمکی تک وہ دینے لگا۔ یہ سارے حالات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش آئے، تو یہ بتایا گیا کہ محبوب اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو دین کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس بات کو پسند کرتے تھے، بلکہ وہ فخر کرتے تھے اس بات پر کہ کوئی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہے۔ تو اس لیے خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور جو یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یہاں باپ سے مراد آپ کے سگے باپ نہیں بلکہ آپ کے چچا، آپ کا چچا آزر جو بتوں کا پجاری تھا، کیونکہ
کسی بھی نبی کا باپ جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوا کرتا. نبی جو ہوا کرتے ہیں پاکیزہ پشتوں اور رحموں سے منتقل ہو کر کے آتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ عرب کے اندر باپ جو ہے وہ چچا کو بھی کہا جاتا تھا، تو اسی اعتبار سے یہاں پر فرمایا گیا. اور آپ نے اپنے چچا سے یعنی آزر سے کہا، اور اپنی قوم یعنی وہی عراق کے اندر ایک جگہ ہے بابل، اسی بابل کے رہنے والے انہی کو جو ہے وہ آپ نے یہ تبلیغ فرمائی. تو فرمایا کہ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. آپ نے جب پوچھا تھا نا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم بتوں کے سامنے آسن مار کر کے بیٹھتے. اصنام یہ صنم کی جمع ہے، اور صنم اس مجسمے کو کہتے ہیں جو چاندی، پیتل، لکڑی سے بنایا جاتا ہے. تو کفار یہ تانبا، پیتل، لکڑی سے بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خدا کو چھوڑ کر جس کی پوجا کی جائے وہ سب صنم ہے، سب صنم ہے، اور ہر وہ چیز جس کی مشغولیت اللہ سے غافل کر دے وہ بھی صنم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان اصنام کی یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم لوگ ان کے سامنے عاکفین. ویسے اعتکاف کا معنی تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، لیکن یہ جو عاکفین تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی تعظیم کے لیے بتوں کے سامنے جا کر کے جم کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ ہماری فریاد پوری کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن سے غار میں پیدا ہوئے. جب آپ بڑے ہوئے غار سے باہر نکلے، شہر میں داخل ہوئے، تو آپ نے چاہا کہ یہ معلوم کریں کہ اس شہر کے رہنے والے کس دین کے ماننے والے ہیں، اور اسی طرح عقل مند لوگوں کو بھی یہی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شہر میں جاؤ نا تو پہلے وہاں کے لوگوں کا مذہب معلوم کرو. اگر وہاں کے لوگوں کا مذہب صحیح ہو، اہل ایمان میں سے ہو، تو ان کی موافقت کرو، اور اگر وہاں کے رہنے والے اہل ایمان میں سے نہیں ہے تو ان کی مخالفت کرو، ان کی موافقت مت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں گئے، پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں معتکف ہو کر کے بیٹھتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کرنا شروع کیا. آپ کا جو رد ہے وہ کتنے پیارے انداز میں تھا. اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ بتوں کے پجاری ہیں. اصل میں آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کو تنبیہ ہو جائے کہ تم لوگ جس کی پوجا کر رہے ہو نا وہ پوجا کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اور حضرت ابو اللیث کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ماں نے غار میں جب جنا، وہیں پر آپ کی تربیت ہوتی رہی. جب آپ جوان ہوئے، غار سے باہر آئے، تو ماں سے آپ نے پوچھا کہ اے امی جان، اس شہر کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے؟ تو آپ نے یہ ان کا مذہب دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے ان کا رد کرنا شروع کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہاری فریاد سنیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچائیں، نہ نقصان پہنچائیں. یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا مقصد تھا کہ جو شخص اپنے غیر کی عبادت کرتا ہے تو اسی لیے تو کرتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں کام آئے، اور جو ہے اس کو نقصان کو اس سے دفع کرے، اس کو نفع پہنچائے. یہی سمجھ کر کے کوئی شخص کسی کو جو ہے وہ کسی کی پوجا کرتا ہے، اور تم جس کی پوجا کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. جب ان کی حالت یہ ہے کہ تم پکارو تو پکار نہیں سنتے، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرتے، تو تم پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ نے یہ دلیل پیش کی اور ان کا رد کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پیش ہوئی نا تو اب وہ لوگ لاجواب ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا. جواب انہوں نے کیا دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم، ہم بس اپنے باپ دادا کو دیکھے تھے، بس ویسا ہی کر رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دلیل کے مقابلے میں کوئی اندھی تقلید کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عقائد کے اندر تقلید نہیں کی جاتی ہے. ہاں، شریعت کے مسائل میں تقلید کرنا جائز ہے، جیسے ہم لوگ امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں شریعت کے اندر، تو عقائد میں تقلید نہیں کی جاتی ہے، مسائل میں تقلید کی جاتی ہے. اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کی، قرآن پاک میں اس کی مذمت کی گئی.
معاذ اللہ آج کل کے جو نام کے اہل حدیث غیر مقلدین ہیں وہ یہ آیتیں اہل سنت پہ فٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، ایسے ہی سنی بھی اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کسی امام کی جو تقلید کرتے ہیں وہ تقلید عقائد میں نہیں کرتے، مسائل میں کرتے ہیں۔ مسائل میں تقلید کرنا جائز ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کرنا ضروری اور لازم ہے، واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، میں تو اللہ کے سوا تمام کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ جب کفار نے بتوں کی تعظیم کی اور ان کی عبادت کی، ان سے نفع اور نقصان کی امید رکھی، تو کفار کے عقیدے کے مطابق گویا کہ وہ انہیں عقل مند مانتے تھے بتوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان سے دشمنی ہے، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ جو بندہ خدا سے پیار کرتا ہو، خدا پر ایمان لاتا ہو، وہ کبھی بھی خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ تو جھکنا گوارا کرے گا، نہ ان سے محبت کرنا گوارا کرے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ جو کہا گیا نا کہ یہ صرف میرے ہی دشمن نہیں ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہو، یہ تم کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی تھوڑا نقصان پہنچائے تو وہ چھوٹا دشمن ہوتا ہے، اور جو جہنم میں لے کر کے جائے وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا۔ تو کہا یہ بت تو تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، تو لہذا ان سے بچنے ہی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، اپنی دلیل کو رکھ دیا، اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ عبادت کس کی کرنا چاہیے؟ جس نے پیدا کیا ہو۔ تو کہا میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھ کو ہدایت عطا فرمائی، جو مجھے روزی عطا فرماتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ بت دوسروں کو کیا کھلائیں گے؟ اگر ان کے سامنے مٹھائی لے جا کر کے رکھ دو تو وہ خود اپنے سامنے رکھی ہوئی مٹھائی بھی نہیں کھا سکتے۔ تو جو اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہ میرا رب تو وہ ہے جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ کے یہاں رات گزارتا ہوں تو وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ محبوبین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو اس انداز کے اندر کھلاتا پلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وصال کے روزے نہ رکھو۔ وصال کے روزے کا مطلب ہے کہ روزہ ختم ہونے کے بعد افطار نہ کرے، اور پھر بندہ جو ہے وہ سحری بھی نہ کرے، دوسرا روزہ رکھ کے تیسرا چوتھا لگاتار بغیر افطاری اور بغیر سحری کے، ایسا روزہ رکھنا منع ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، یعنی سحری اور افطار کے بغیر روزے رکھتے ہیں آپ تو فرمایا تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ محبوبین کی شان ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ وصال کے روزے رکھ کر کے آپ نے بتا دیا کہ میرے جسم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب سوال یہ کہ جب کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے آقا کھاتے پیتے کیوں تھے؟ تو حضرت شیخ جو صاحب روح البیان نے جس کو بیان کیا ان کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہری طور پر امت کو کمزور جانا، تو آپ نے جو ہے وہ کھا پی کر کے ان کے لیے سنت قائم کی، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کھا پی کر کے بتایا کہ کھانے کا طریقہ یہ ہے اور پینے کا طریقہ یہ ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی تو جب بھوک کا موقع آیا تو آپ نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ تو صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو روایت کیا گیا نا آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، وہ بھوک کی وجہ سے نہیں باندھے تھے، بلکہ آپ کی کمال لطافت کی وجہ سے یہ تھا تاکہ آپ کا جسم اطہر ملکوت کی طرف نہ چلا جائے، اور آپ اس لیے جو ہے وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ عالم ارشاد کے اندر آپ مستقر رہیں، برقرار رہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ پاک میں ایک سقا تھا پانی پلانے والا، میرے آقا علیہ السلام کی اتباع میں وہ 3 دن تک اس کو رہنا نصیب ہوا، جیسا کہ صاحب رول بیان فرتے ہیں۔
وہ یہ آیت کریمہ پڑھتا تھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی سب کو روزی اللہ دیتا ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے لے جا کے ڈال دیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو اسے خواب میں ایک پیالہ جنت کی شراب طہور کا پینا نصیب ہوا۔ اس نے جب وہ پیالہ پی لیا نا، اس کے بعد میں 20 سال تک، وہ 20 سال سے زیادہ زندہ رہا، لیکن اسے کھانے پینے کی کبھی خواہش نہ ہوئی۔ کوئی میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں اگر چلا جائے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو خود میرے آقا علیہ السلام کتنے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، اور ان کو کھانے پینے کی حاجت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو یہ محبوبین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوبین کو براہ راست کھلاتا ہے، ہم گنہگاروں کو ان کے صدقے میں اسباب کے ذریعے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مزید شانوں کو اپنے چچا اور قوم کے سامنے بیان کیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ خدا جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوا کرتے، تمہارے بت ہرگز خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس کے نور سے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔